بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اب آپ کو اس محاورے کو بدل دینا چاہیے کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بلا تھیلے سے باہر آ چکا۔ اور اگر آپ اس پر قائل نہیں ہوئے تو یقیناً یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ضرور اس نئے محاورے پر قائل ہو جائیں گے کہ بلی نہیں بلکہ بلا تھیلے سے باہر آ چکا ہے۔ جنگ گروپ کے صحافی اعزاز سید صاحب کا ایک ٹویٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ان کے حوالے سے ایک ٹویٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، جس میں اعزاز سید صاحب ایک یوٹیوب چینل کے پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر بلال غوری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی ایک ملاقات ہوئی تھی اسرائیلی سفیر سے، جس میں اسرائیلی سفیر نے یہ کہا تھا کہ ہم نے عمران خان پر، یعنی اسرائیل نے عمران خان پر بہت سرمایہ کاری کی ہے، مگر عمران خان ہماری توقعات پر پورا نہیں اترا۔ اس سے پہلے جنگ گروپ کے انصار عباسی نے ایک پلانٹڈ سٹوری کی کہ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ آمنے سامنے آئے سوشل میڈیا پر اور ایک دوسرے پر انہوں نے غزہ، اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے الزامات لگائے، اور یہاں پر بھی جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے نظر آئے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف انہوں نے ایک عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا۔ پھر اس سے پہلے جماعت اسلامی کے مخصوص سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے ہمارے ذرائع کے مطابق کچھ مخصوص حلقوں کو خوش کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف ایک کمپین کی اور اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں کہا کہ عمران خان صاحب کے ٹویٹ جو ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جب جماعت اسلامی کو جو کچھ اس حکومت کا موقف رہا، شہباز شریف صاحب کا رہا، عاصم منیر صاحب کا رہا، اسٹیبلشمنٹ کا رہا، جو ملاقاتیں ہوئی وہاں پر اس پر کوئی بات کرتے وہ لٹ لے کر جناب عمران خان صاحب کے پیچھے جو ہے وہ پڑ گئے۔ کیا یہ تینوں ڈیولپمنٹس محض اتفاق ہیں؟ ان پر جناب تفصیلی روشنی ڈالنے سے پہلے آپ کے سامنے میں آج کی کور کمانڈر کانفرنس کی پریس ریلیز جو اس کی پریس ریلیز ہے وہ جناب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس میں عمران خان صاحب کے موقف کی بھرپور حمایت کی گئی ہے، کیسے اور کیوں کر۔ اس کے بعد میں آپ کو پھر ٹرمپ کے 20 نکاتی فارمولے کی طرف لے کر جاتا ہوں، پھر جناب کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آپ کو یہ بتانے کے لیے کافی ہوں گے کہ اسرائیل کو کب، کیسے اور کیوں کر تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور یہودی ایجنٹ پاکستان کے اندر بیسیکلی ہے کون۔ تو پہلے جناب ISPR کی پریس ریلیز کے چند جملے۔ فورم نے یہ کور کمانڈر کانفرنس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ فورم نے پاکستان کا اصولی موقف دہرایا کہ مسئلہ فلسطین کا حل صرف 2 ریاستی فارمولے میں ہے۔ اب یہاں رک جائیں، عمران خان صاحب 2 ریاستی فارمولے کی بات کرتے رہے، اور ابھی جب یہ بات ہوئی ٹرمپ کے ٹویٹس کے بعد کہ 2 ریاستیں بنیں گی، فلسطین اور اسرائیل، کچھ لوگ یہ کہتے رہے یہ تو وہی موقف ہے جو عمران خان صاحب کا تھا، اگر شہباز شریف نے کوٹ ٹویٹ کر دیا تو کیا ہوا؟ بڑے بڑے اینکر ویلے قلم نگار ملازم صحافی اس کے اندر کودے، شمع جنیجو صاحبہ کے چیزوں کو لے کے، ان کے ٹویٹس کو بھی لے کے، اور بڑے لوگوں نے اس کے اوپر بات کی کہ عمران خان صاحب تو خود یہ بات کرتے رہے ہیں۔ وہ تمام کے تمام ہمارے ذرائع کے مطابق جو نون لیگ کے پے رول کے اوپر صحافی ہیں انہوں نے کہا یہ تو عمران خان کا موقف ہے۔ اچھا، اب ISPR نے بھی یہ بات کی کہ 2 ریاستی فارمولے میں ہے، لیکن رکیے آگے کیا ہے؟ 1967 سے قبل کی سرحدوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کا قیام اور القدس دارالحکومت ہونا چاہیے۔ اب یہی وہ عمران خان صاحب کا موقف تھا اور ہے، ماضی میں بھی تھا اور اس وقت بھی ہے، اور عمران خان صاحب کے پرانے وہ تمام ٹویٹس بھی یہ بات بتاتے ہیں کہ جہاں انہوں نے 2 ریاستی حل کی بات کی، 2 ریاستی فارمولے کی بات کی، انہوں نے وہیں پر قائد اعظم کے اس موقف کی بات کی جو 1947-48 میں ان کا تھا، پاکستان کا تھا، اور 1967 سے قبل کی سرحدوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کا قیام اور القدس کو دارالحکومت ہونا چاہیے۔ یہ عمران خان صاحب کا برس کا موقف تھا، جس کو کاٹ پیٹ کر چھانٹ کر آپ کے سامنے کچھ بڑے اینکر ویلے قلم نگار اور ملازم صحافی رکھ رہے تھے، اور یہ فرما رہے تھے کہ شہباز شریف تو وہی بات کر رہے ہیں جو عمران خان نے کی، ٹرمپ تو وہی بات کر رہے ہیں جو عمران خان نے کی، تو عمران خان کیوں نہیں بول رہے جناب، وہاں سے کیوں اس قسم کے بیان نہیں آ رہے؟ اب دیکھیے یہ جو ISPR کا بیان ہے، یہ جو جناب کور کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے پورے کے پورے GHQ کا بیان ہے، باقاعدہ طور پر اس کے اندر عمران خان صاحب کے موقف کی مکمل طور پر حمایت کی گئی ہے، جو کہ چند دن جو ہے، چند عرصہ پہلے، چند ہفتے پہلے، چند ماہ پہلے، چند سال پہلے مسلسل یہ موقف عمران خان صاحب پیش کرتے رہے،
جب جنرل باجوہ صاحب نے حامد میر صاحب کی موجودگی میں انہیں یہ کہا تھا کہ تسلیم کر لیں یا ڈیبیٹ شروع کر لیں میڈیا کے اندر، تو عمران خان نے کہا تھا کہ ہمارا موقف تبدیل نہیں ہوگا، اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، فلسطین کے حوالے سے وہی موقف ہے جو قائد اعظم کا تھا، 1967 سے پہلے کی صورتحال چاہتے ہیں، القدس کو دارالحکومت چاہتے ہیں، اس پر کوئی ڈیبیٹ شروع نہیں ہوگی۔ اور عمران خان نے جنرل باجوہ کو اس حوالے سے انکار کیا تھا۔ اس پر حامد میر صاحب کے کم از کم 3 کالم ہیں جو میں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی دے چکا ہوں اور اس سے پہلے ایک ویڈیو میں بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اب جناب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ٹرمپ کے 20 نکاتی فارمولے کی جانب، اور اس 20 نکاتی فارمولے کے اندر وہ سامنے رکھنے سے پہلے پوری دنیا کے اور پاکستانی عوام کے، ٹرمپ صاحب نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ اس 20 نکاتی فارمولے کو جو ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی حمایت حاصل ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو ٹرمپ کے 20-21 نکات تھے، وہاں پہ ان نکات میں کس جگہ پر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی بات کر رہے ہیں کہ جس کا القدس دارالحکومت ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر یہ بات نہیں تھی، پھر بھی وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں پاکستان کے، ان کو انہوں نے اعتماد میں لیا اس فارمولے پر۔ وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کو انہوں نے اس پورے فارمولے پر اعتماد میں لیا ہے۔ اس وقت کوئی ISPR کی ایسی پریس ریلیز سامنے نہیں آئی، کوئی آرمی چیف صاحب کا ایسا بیان سامنے نہیں آیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں، بلکہ جو ان کے پسندیدہ وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، جنہیں فارم 47 کے ذریعے پاکستان کے طاقتور حلقوں نے پاکستان کے اوپر مسلط کیا، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا وہ ٹویٹ کیا اور بڑا جناب انہوں نے مبارکباد دی پوری قوم کو اور پوری دنیا کو۔ اور اس سے پہلے جو ہے وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جانب سے بھی اشارتاً تاثر، اور اس سے پہلے نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، پورے کا پورا یہ جو رجیم ہے، ان کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو امن کا نوبل انعام دینے کے حوالے سے بھی باتیں ہوتی رہیں۔ اور پھر یہ تھا سب سے بڑا مسئلہ درپیش کہ کہیں وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے اوپر بات نہ کر دیں، کہیں وہ پاکستان میں انسانی حقوق کی آزادیوں، جمہوریت کے حوالے سے بات نہ کر دیں۔ جو پاکستان کی تاریخ کے بدترین اور دھاندلی زدہ ترین الیکشن ہوئے، غیر شفاف ترین الیکشن ہوئے، اس پر وہ کہیں بات نہ کر دیں۔ ان کے لیے اس موقع پہ یہی کافی تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اگر اس معاملے کے اوپر خاموش رہیں تو بدلے میں تو ہم ان کو ہر طرح کی حمایت جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ یہیں سے یہ سارا معاملہ آگے بڑھا اور شہباز شریف صاحب نے بڑا اس کو پورٹرے کرنا شروع کیا، بڑا جناب اس کے اوپر ٹویٹ کے پتہ نہیں وہ کتنا بڑا فیصلہ کر کے آئے ہیں، عاصم منیر صاحب کتنا بڑا فیصلہ کر کے آئے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کتنا بڑا فیصلہ کر کے آئے ہیں۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ شہباز شریف صاحب مسلسل ڈونلڈ ٹرمپ کے اس 20-21 نکاتی فارمولے کی حمایت کر رہے تھے، جس میں دور دور تک کسی بھی جگہ پہ 1967 سے قبل کی سرحدوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا کوئی ذکر نہیں تھا، جو کہ آج آرمی چیف صاحب کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس کے اندر انہوں نے اس موقف کو دہرایا ہے اور ISPR نے اپنی پریس ریلیز کے اندر اس جملے کو شامل کیا ہے۔ میں دوبارہ آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں، اور یہ شروع کہاں سے ہوا ہے کہ جناب یہ ہے، یہاں سے شروع ہوا ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس نے فلسطینی عوام کے ساتھ بھی یکجہتی کا اظہار کیا اور فوری جنگ بندی اور غزہ کے عوام کے لیے انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا۔ فورم نے پاکستان کا اصولی موقف دہرایا کہ مسئلہ فلسطین کا حل صرف 2 ریاستی فارمولے میں ہے، 1967 سے قبل کی سرحدوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کا قیام اور القدس دارالحکومت ہونا چاہیے۔ اب آپ وہ دیکھ لیں اس کے بعد کیا ہوا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا یو ٹرن تھا، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا یو ٹرن تھا، اسحاق ڈار کا بیان اس کے بعد کا پڑھیں۔ نہیں جناب، یہ تو ہمارے سارے پوائنٹس نہیں ہیں۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ میں اس امن فارمولے کی حمایت نہیں کر رہا، خواجہ آصف صاحب کا بعد میں بیان آ گیا۔ پیپلز پارٹی پراسرار خاموشی، مولانا فضل الرحمان پراسرار خاموشی، جماعت اسلامی پراسرار خاموشی، TLP پراسرار خاموشی، یعنی کہ وہ چاروں سیاسی جماعتیں جو کہ اس وقت چاروں مذہبی سیاسی جماعتیں جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ماضی سے لے کے اب تک انتہائی قریب سمجھی جاتی رہی ہیں، انہوں نے مکمل خاموشی اختیار کی رکھی۔ شہباز شریف صاحب تعریفیں کرتے رہے، ISPR کی جانب سے بیان اس طرح کا پہلے نہیں آیا جیسا آج کور کمانڈر کانفرنس کے بعد آیا۔ پھر وزارت خارجہ نے یو ٹرن لیا جب نظر آیا کہ بیک فائر ہو رہا ہے، عوام تو اس کو نہیں مان رہے، یہاں پر شور ہو گیا ہے۔ اور اس سے پہلے کیا ہوا، شہباز شریف نے پیغام پہنچایا نواز شریف کو، جناب یہ سعودی عرب کی خواہش ہے،
قبول کر لیں اسرائیل کو. نواز شریف صاحب نے بدلے میں وزارت عظمیٰ مانگ لی. کیا ہوا؟ عمران خان صاحب تک موقف پہنچایا گیا گنڈاپور کے ذریعے, تو عمران خان صاحب نے چند دنوں بعد گنڈاپور کو فارغ کر دیا اور کہا سوچنا بھی نہ. جب گنڈاپور فارغ ہو رہے تھے اسی دوران یہ کور کمانڈر کانفرنس ہو رہی تھی, اور اسی کے اندر پھر یہ دو جملے, پہلا جو پچھلی ویڈیو میں نے کے پی کے امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بتایا, اور دوسرا جناب یہ جو فلسطین کے حوالے سے ہے. اب اس صورتحال کو سمجھیے, مولانا چپ, ٹی ایل پی چپ, جماعت اسلامی چپ, پیپلز پارٹی چپ, بلکہ شہباز شریف کی تقریر کی تعریفیں کرتے رہے لیاقت بلوچ صاحب, اور عمران خان کے خلاف حافظ نعیم الرحمان صاحب باقاعدہ ایک پورا پروپیگنڈا انہوں نے جو ہے وہ لانچ کر دیا. پھر لیکن جب حماس نے مسترد کر دیا, قطر پیچھے ہٹ گیا, سعودی عرب یو اے ای نے سوالات کھڑے کر دیے, تو پھر شہباز کو عوام کے دباؤ پر پیچھے ہٹنا پڑا. اور لیکن اس سے پہلے انہوں نے ٹیسٹر لگا کر چیک کر لیا تھا کہ نواز شریف کیا کہہ رہے ہیں, وہاں سے حمایت ملی کہ وزارت عظمیٰ دے دو تو چلو پھر یہ کام کر دو پتلی گلی سے. عمران خان تک پیغام پہنچایا گنڈاپور کے ذریعے, تو انہوں نے گنڈاپور صاحب کو فارغ کر دیا, جس کی وجہ یہ نہیں ہے یقینی طور پر, اور وجوہات بھی ہیں, لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے انکار کیا اور کہا کہ یہ سوچنا بھی نہیں, میرا موقف تو کچھ اور ہے. اب یہ ٹیسٹر لگا کر کیونکہ انہوں نے چیک کر لیا تھا, جب دیکھا کہ یہ تو سارا فال آؤٹ ہو رہا ہے, ادھر ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی خاموشی ہے فی الحال, اسرائیل کی بھی خاموشی ہے, حماس کچھ اور بات کر رہا ہے. اب اس دوران جب انہیں پتا چلا یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہو گیا ہے, تو جناب اس دوران یہ ساری چیزوں سے ریورس ہوگی پوری کی پوری حکومت. اور آج کور کمانڈر کانفرنس جو پہلے وہاں سے کوئی بیان نہیں آیا, کور کمانڈر کانفرنس تو نہیں ہوئی, لیکن ویسے بھی ڈی جے ایس پی آر صاحب کی جانب سے بیان تو آتا رہتا ہے, لیکن اس پر کوئی بیان نہ آیا. اور اب سعودی عرب کی فرمائش بھی جب اس طرح سے پہنچا دی گئی, اور آج واپس اسٹیبلشمنٹ ہمارے سامنے وہی پرانا موقف رکھ رہی ہے جو قائد اعظم کا بھی ہے, جو عمران خان صاحب کا بھی ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے عمران خان صاحب کا جو موقف گزشتہ 10 برسوں میں رہا ہے اس کی کچھ مثالیں میں جناب آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. لیکن میں نے کہا تھا شاید میں آپ کو اعزاز سید صاحب کی وہ ویڈیو بھی تھوڑی سی دکھا دوں, وہ بھی ذرا سن لیں کیونکہ ذرا وقت ہے کہ وہ فرما کہہ رہے ہیں. وہاں پر ایک محفل تھی جس میں اسرائیل کے سفیر آئے ہوئے تھے, تو انہیں آئیڈیا نہیں تھا کہ نیچے کون کون بیٹھا ہوا, تو ایک تقریب میں گفتگو کر رہے تھے, تو انہوں نے خان صاحب کے بارے میں بتایا کہ اسرائیل نے اور ہم لوگوں نے تو خان صاحب کے اوپر بڑی انویسٹمنٹ کی تھی. تو یہ رپورٹ تو کر دیتے خدا کے بندے. لیکن نہیں, وہ محفل ایک کلوز محفل تھی, ہم ایک ابھی ڈسکشن ہو رہی ہے تو میں بات کر رہا ہوں جی. تو انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب پہ تو ہم نے بڑی انویسٹمنٹ کی تھی, عمران خان صاحب سے جو ایکسپیکٹیشن تھی ان ایکسپیکٹیشن کے ساتھ خان صاحب نے پرفارم نہیں کیا, یعنی کہ ہمیں رابطے میں رکھا, لیکن کس طرح کے لوگ تھے جن سے نہیں, وہ تو ایک اسرائیل کے ڈپلومیٹ تھے نا, امبیسڈر تھے. اچھا, اتفاق کی بات ہے وہ اس کو میں فلم کرنے کی کوشش کی, وہ پھر میں کہا کچھ فلم میں نے کیا ہے ان کو, لیکن ظاہر انہوں نے بتائی ایک بات کہ ہمارے پاکستان سے بڑے رابطے ہیں, اور پھر جنرل مشرف کی میٹنگ کا بھی بارے میں انہوں نے بتایا. اچھا, یہ آپ نے سنا. اچھا, اس پر پھر میں نے بھی ایک ٹویٹ کیا, میں نے کہا کہ یہ 2006 کی بات ہے, میں جیو میں تھا, خارجہ امور دفاعی امور کور کرتا تھا, ایک محفل میں تھا, وہاں طاقتور حلقوں کے ایک نمائندے بھی موجود تھے. انہوں نے بتایا ہم نے اعزاز سید پر بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اے پی پی کے زمانے سے, اور آج جب وقت یہ تھا کہ نون لیگ پر بات کرنی ہے, ان کی فلسطین اسرائیل پالیسی پر بات کرنی ہے, ان کے ہینڈلرز کی فلسطین اسرائیل پالیسی پر بات کرنی ہے, اعزاز سید صاحب عمران خان صاحب کے اوپر بات کر رہے ہیں, تو مجھے پھر ویسے ہی وہ واقعہ یاد آ گیا کہ جب طاقتور حلقوں نے کہا کہ ہم نے ان کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, مجھے ان کی بات پہ یقین نہیں آیا, جیسے لوگوں کو جو ہے اعزاز سید صاحب کی بات کے اوپر بھی یقین نہیں آیا, مجھے بھی اس وقت ان کی بات پہ یقین نہیں ہے. لیکن ویسے کیونکہ موقع تھا تو میں نے کہا میں آپ کے سامنے یہ چیزیں بھی رکھ دوں. اچھا, پھر انصار عباسی صاحب نے جو خبر کی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ غزہ پر عمران کی خاموشی, تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی سوشل میڈیا پر جھڑپ. انہوں نے بھی اینگل دینے کی کوشش کی کہ عمران خان صاحب اس معاملے کے اوپر خاموش ہیں. اچھا, اب میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں. یہ جناب علی گزشتہ تقریباً پچھلے کوئی کم سے کم 5 سال کی تو ہیں. 18 اگست 2020 دنیا نیوز الجزیرہ نے رپورٹ کیا, عمران خان نے کہا پاکستان اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرے گا جب تک فلسطینیوں کو ایک ایسی آزاد ریاست نہیں ملتی جو ان کے لیے قابل قبول ہو. اس کے بعد اگلی اگست 2020 روزنامہ دی نیوز, پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا, اگر ہم نے اسرائیل کے آگے سر جھکایا تو ہمیں کشمیر بھی چھوڑنا پڑے گا, ہمیں اللہ تعالیٰ کو بھی اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں جواب دینا ہے. دی نیوز نے رپورٹ کیا, نکال کر دیکھ لیں. 3 ستمبر 2020 الجزیرہ, فلسطینیوں پر کوئی یک طرفہ تصفیہ مسلط نہیں کیا جا سکتا, ایسا کوئی معاہدہ کام نہیں کرے گا, ہم اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطینی عوام کے لیے قابل قبول ریاست وجود میں نہ آ جائے, وہی 1967 سے پہلے والی القدس. یہ عمران خان نے کہا. 13 نومبر 2020 کو ایکسپریس ٹریبیون کو انٹرویو, ہم اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطینی مسئلے کا منصفانہ حل نہیں نکلا تھا جو کئی دہائیوں سے التوا میں ہے, کئی دہائیوں سے مطلب 1967 سے پیچھے جائیں. اس کے بعد نومبر 2020 ڈان کی رپورٹ, پاکستان کو اسرائیل پر تسلیم کرنے کے لیے شدید دباؤ ہے.
مگر یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ایک منصفانہ حل نہ نکل آئے جو فلسطینی عوام کے لیے قابل قبول ہو. ڈان نیوز، یہ عمران خان صاحب کے تمام بیانات ہیں، رپورٹس ہیں، ان کی ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، جس پر حامد میر صاحب کالم بھی لکھ چکے ہیں. دی نیشن نومبر 2020، پاکستان کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی امکان نہیں، ہمارا موقف واضح اور مستقل ہے، جب تک فلسطینی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہم اپنی پالیسی تبدیل نہیں کریں گے. دی نیشن. اس کے بعد ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر 12 مئی عمران خان نے کہا میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوں، ہم غازہ کے ساتھ ہیں، ہم فلسطین کے ساتھ ہیں. جی ہاں، اس وقت عمران خان نے بطور وزیر اعظم بھی یہ بات کی. اس کے بعد مئی 2021 جناب کہ تم، عمران خان نے ایک تاثر سا وہ بیان کیا کہ وہاں پہ وہ کیا کر رہے ہیں، تم میرا پانی چھین لیتے ہو، زیتون کے درخت جلاتے ہو، آگے ساری چیزیں اس قسم کی. اس کے بعد جناب میڈیا بریفنگ دی نیوز اور ڈان نے رپورٹ کی، پاکستان فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے، اسرائیلی جارحیت انسانیت اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. 12 مئی 2021. اگست 2021 OIC اجلاس میں کہا اگر مسلم دنیا نے فلسطین کے معاملے پر دوغلا معیار جاری رکھا تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. عمران خان نے یہ کہا. 2023 28 اکتوبر PTI بیان، عمران خان بیان، اسرائیل کو بین الاقوامی قوانین توڑنے کی کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے جبکہ وہ جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، اگر ہم انصاف اور انسانیت کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے تو ہماری قوم ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. ڈان نے رپورٹ کیا. پاکستان ٹوڈے 7 دسمبر 2023، عمران خان نے اسرائیلی جنگی جرائم اور بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام کی شدید مذمت کی ہے. انہوں نے اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں سے اپیل کی ہے کہ فلسطینی عوام کو بربریت سے بچائیں. اس کے بعد ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر 28 مئی 2024 انسٹاگرام کی پوسٹ ہے اور کہ رافع میں قتل عام کی کوئی مذمت جو ہے وہ صرف مطلب کافی نہیں بلکہ اس جو ہے مذمت سے آگے بڑھنا چاہیے. اسرائیل کا فلسطینیوں پر نسل کشی کا سلسلہ بلا روک ٹوک جاری ہے، اگر کوئی ریاست عالمی قوانین سے بالا تر ہے تو وہ صرف اسرائیل ہے. عمران خان نے یہ کہا. ڈان نے رپورٹ کیا. اس کے بعد جون 2024 میں اخبارات کی رپورٹ، جب تک بیت المقدس آزاد نہیں ہوتا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جون 2024 عمران خان صاحب اس وقت جیل کے اندر تھے، جو آج یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ عمران خان نے جیل میں کوئی بیان نہیں دیا. مارچ 2025 ابھی چند ماہ پہلے وکیلوں کے ذریعے دیا گیا بیان تمام اخبارات میں شائع ہوا. فلسطین کی آزادی صرف ایک قوم کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے. میری دعا ہے کہ پاکستان ہمیشہ اصولوں پر ڈٹا رہے چاہے دنیا کچھ بھی کہے. دی نیوز اور ڈان نے رپورٹ کیا. میں نے حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں. آج اسٹیبلشمنٹ وہی عمران خان صاحب کا برسوں پرانا موقف جو ہے وہ کور کمانڈر کانفرنس کے بعد DGI SPR صاحب پوری قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں. اب آپ خود فیصلہ کر لیں. قائد اعظم اور عمران خان کا موقف آج کور کمانڈر کانفرنس نے بھی دہرا دیا ہے. آپ کے سامنے میں نے حقائق رکھے ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی ہیں، نواز شریف صاحب بھی ہیں، عمران خان صاحب بھی ہیں. آپ خود فیصلہ کریں کہ پاکستان کے اندر یہودی ایجنٹ کون ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کمنٹ میں بتائیے گا ضرور کہ یہودی ایجنٹ کون ہے. اللہ نے کے بعد